السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی محنت کو قبول فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جو ہم میتھس کی سیریز اسٹارٹ کیے تھے بیسک کانسیپٹ کو لے کر، ٹھیک ہے، اسی کا یہ کنٹینیو پارٹ ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے موتیات کا اظہار، ٹھیک ہے، یعنی ڈیٹا ہینڈلنگ کے تعلق سے دیکھیں گے۔ جو اہم پوائنٹ ہے، جو بیسک پوائنٹس ہے، وہ دیکھیں گے۔ تو چلیے یہاں پر دیکھیے، فرسٹ ہے مفروضے کو ایک ہی چوڑائی والے مستطیلوں میں ظاہر کرتے ہوئے نقشے کو بار گراف کہتے ہیں۔ کیا ہے بھائی، یہاں پر دیکھیے مفروضے کو ایک ہی چوڑائی والے مستطیلوں میں ظاہر کیے ہوئے نقشے کو کیا بولتے ہیں؟ بار گراف بولتے ہیں۔ بار مطلب کیا ہے یہاں پر؟ یہ والے، ٹھیک ہے، بار گراف دیکھیں نا آپ، اس طرح مستطیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی تعداد زیادہ رہیں گی اس کی لمبائی زیادہ رہیں گی، جس کی تعداد کم رہیں گی اس کی لمبائی کم رہیں گی۔ اور یہ جو ہے نا، ان کی چوڑائی کیا رہتی؟ مساوی رہتی۔ یہاں پہ تھوڑا، ٹھیک ہے، باریک اور چوڑے آئے، لیکن ان کی چوڑائی کیا رہتی بھائی؟ مساوی رہتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں دیکھیے کیا ہے، بار کی جو لمبائی رہتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ تعداد کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح بار گراف میں جو افقی خط، مطلب یہاں پر اس طرح سے، ٹھیک ہے، یہ افقی خط جو رہتا، ٹھیک ہے، یہ افقی خط کیا ہے؟ ایکس محور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایکس محور ہوتا ہے۔ اور عمودی خط، یہ جو عمودی خط رہے گا وہ کیا رہے گا؟ وائی محور رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ دیکھیں گے گراف پیپر میں، اور یہ جو جہاں پر یہ دو خط خطا کرتے وہ کیا ہے؟ وہاں پر صفر ہوتا ہے۔ اور اس کے صفر کے دائیں جانب کیا رہتے ہیں؟ پلس، ٹھیک ہے، پلس والے اعداد رہتے، 1 2 3 4 جو بھی رہے۔ اور اس کے بائیں جانب یعنی ادھر کیا، یہ سائڈ کیا ہوتے؟ منفی والے اعداد رہتے ایکس محور پر۔ اسی طرح وائی محور پر اوپر کی جانب پلس والے اعداد رہتے، نیچے کی جانب کیا رہتے؟ مائنس والے اعداد رہتے۔ تو یہاں پہ نیکسٹ دیکھیے، مفروضے کی تعداد بہت زیادہ ہو تو پیمانہ یعنی اسکیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مفروضے کی تعداد مطلب دیکھیے، اب یہاں پہ اب گراف پیپر میں آپ لوگ دیکھیں باکسز رہتے، تو وہاں پہ اپنے کو بار وغیرہ بنانا ہے، جو بھی ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ تعداد ہے، وہاں پہ نہیں بنا سکتے، تو اپن کیا کرتے؟ 2 اکائیاں مساوی ہے، کیا ہے؟ 10 سمر، 2 اکائیاں مساوی ہے 2 میٹر وغیرہ بول کے کیا کرتے اپن وہاں پہ اسکیل بنا لیتے۔ اسکیل مطلب کیا ہے؟ ایک پیمائش، ٹھیک ہے۔ آلریڈی آپ لوگ 6th کلاس میں فرسٹ لیسن میں سوشل میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، نقشے میں دیکھ چکے ہیں اسکیل کسے کہتے ہیں، سو وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ مناسب پیمانے کے انتخاب سے مفروضے کو تصویری ترسیم سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، مفروضے کو مطلب ڈیٹا کو کیا ہے؟ صرف یہاں پر بار گراف میں ہی نہیں بلکہ کس میں؟ تصاویر کے ذریعے بھی کیا کرتے؟ جیسے کہ اب سپوز چاکلیٹ ہے تو چاکلیٹ کی تصاویر، ٹی وی ہے تو ٹی وی کی تصاویر، اگر کیا ہے گھر ہے تو، ٹھیک ہے، اگر گھر ہے تو گھر کی تصویر وغیرہ سے کیا کر سکتے؟ ظاہر کر سکتے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ مفروضے کو شماریاتی نشان، اب مفروضے کو کیا ہے؟ شماریاتی نشان یعنی ٹیلی مارکس کے ذریعے بھی کیا کیا جاتا ہے؟ اظہار کیا جاتا ہے۔ اعداد کی شکل میں موجود معلومات کو کیا کہتے ہیں؟ مفروضہ بولتے۔ اعداد کی شکل میں موجود، اس کو کیا بولتے؟ ڈیٹا بولتے۔ مفروضے کی تعداد زیادہ ہو تو یہ آلریڈی دیکھے اپن کیا ہے؟ اسکیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تصویری ترسیب مفروضات کی کیا ہے؟ تصویری شکل کہلاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، بار گراف میں بار کی ڈیش مساوی ہوتی ہے۔ کیا مساوی ہوتی ہے؟ چوڑائی مساوی رہتی، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ جو بار ہے نا، ٹھیک ہے، لمبائی کم زیادہ ہو سکتی، لیکن یہ جو چوڑائی ہے یہ کیا ہے؟ تمام کی مساوی رہتی، چوڑائی مساوی رہتی، ٹھیک ہے نا۔ لمبائی تعداد کے اوپر رہتی ڈیپینڈ، لیکن چوڑائی کیا ہے؟ مساوی رہتی۔ اسی طرح مستطیل، اور یہ کون سی شکل کے ہے بھائی؟ یہ بار کون سی شکل کے ہے؟ یہ مستطیلی شکل کے ہے۔ تو بار مستطیل کی یکساں چوڑائی ظاہر کرتی ہے۔ اب یہ یکساں چوڑائی کس کو ظاہر کر رہے ہیں؟ جو نام رہتا نا نیچے، جو نام لکھ رہے اپن، ٹھیک ہے، وہ مطلب اشیاء کے نام کو کس کو ظاہر کر رہی ہے چوڑائی؟ اشیاء کے نام کو، ٹھیک ہے۔
یا پھر ان کا علاقہ دیا جائے تو علاقہ، مطلب جو مستقل چیز رہیں گی اس کو کیا ہے یہاں پر، مطلب مستقل جو رہیں گا وہ اس کو کیا کہیں گے، مستطیل کی یکساں چوڑائی ظاہر کرے گی۔ اسی طرح مستطیل کی لمبائی کس کو ظاہر کرتی، تعداد کو ظاہر کرتی، مطلب جتنی زیادہ تعداد رہے تو لمبائی اتنی زیادہ رہے گی۔ اس کے علاوہ ہے دیکھیے یہاں پر مفروضات کو تصاویر کے ذریعے ظاہر کرنا کیا کہلاتا، تصویری ترسیم کہلاتا۔ ظاہر سی بات ہے نا، اگر تصویری ترسیم میں ایک پیمانہ تصویر کو 5 اکائیاں، مطلب کیا ہے، ایک کو کیا مان لیا گیا بھائی، ایک کو کیا مان لیا گیا، 5 مان لیا گیا، تو یہاں پہ 7 تصاویر کے کتنے ہوں گے، 7 تصاویر کے کتنے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے 1 5 مطلب 7 کے کتنے ہو گئے، 5 7 35، ٹھیک ہے نا، 5 7 کیا ہوگا، 35 ہوگا۔ اب یہاں پر ہے دیکھیں مفروضات کے لیے، مطلب شمار کرنے کے لیے کیا کرتے اپن، یہاں پہ ایسے ٹھیک ہے، اس طرح سے خط ڈال کے بھی کیا کرتے، معلوم کرتے نشانات، جیسے 4 ڈال کے ایک کٹ کرتے، ٹھیک ہے، 4 ڈال کے ایک کٹ کرتے، تو یہ کتنے ہو گئے بھائی، یہ 6 نشانات ہو گئے، اور یہ کتنے ہوں گے، 5، ٹھیک ہے، آلریڈی آپ کو معلوم ہے یہ۔ نیکسٹ دیکھیے مفروضات کو استعمال کرنے کے لیے 4 مراحل ہے، مفروضات کو استعمال کرنے کے لیے 4 مراحل ہے۔ پہلے تو کیا ہے بھائی، اکٹھا کرنا، پہلے کیا کرنا، اکٹھا کرنا، یہاں پہ ڈی میں ہے دیکھیے کیا ہے، پہلے تو مفروضات کو کیا کرنا، نیچے ڈی میں ہے، بی میں نے سوری، اکٹھا کرنا، پھر اس کے بعد کیا کرنا رہتا، سیکنڈ تنظیم کرنا رہتا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، تھرڈ ون کیا ہے، تجزیہ کرنا رہتا، پہلے اکٹھا کرتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کرتے، تنظیم کرتے، مطلب اس کو آرگنائز کرتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے تجزیہ کرتے، مطلب انالائز کرتے اس کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، نتیجہ، ٹھیک ہے، نتیجے کی تشریح کرتے۔ 4 مراحل ہے، کیا ہے، اکٹھا کرنا، تنظیم دینا یا تنظیم کرنا، تجزیہ کرنا اور نتیجے کی تشریح کرنا۔ نیکسٹ دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، دیکھیے نمونے ہیں، نمونے مطلب پیٹرنز کے تعلق سے دیا۔ تشاکلی شکل تو معلوم ہے نا، ایسی شکل اگر کیا ہے وہ آئینے دار شکل بھی بولتے، تشاکلی شکل، ٹھیک ہے، اگر 2 آئینے دار حاصل ہو تو اس کو تشاکلی شکل کہتے۔ اگر کیا ہے نقطی خط کے دونوں جانب ایک جیسی شکل ہو تو وہ کیا ہے، تشاکلی شکل ہے، جیسے کہ اپنا چہرہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تتلی ہو گئی، ٹھیک ہے، تتلی ہے نا، ٹھیک ہے، تتلی ہے، ہاں، اور کیا ہے، اور بہت سی چیزیں جیسے کہ اپنا انویلپ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی یہاں سے اپن کٹ کرے تو کیا ہو جاتا، 2 ایک جیسی شکل ہو جاتی، ایسے بہت سی چیزیں ہیں، 2 کیا ہے، تشاکلی خط رکھتی ہے۔ علم ہندسہ میں اب دیکھیں گے، علم ہندسہ میں کیا ہو جاتا ہے، ہندسی اشکال کو مخصوص اگر اپن مخصوص ترتیب سے دہراتے ہوئے ملاتے تو کیا ہو جاتا، وہ علم ہندسی اشکال کے نمونے جات ہو جاتے، وہ پیٹرن ہو جاتے، تصاویر کا پیٹرن ہو جاتا۔ اسی طرح اگر اپن عادات کو دہرائیں گے تو وہ عادات کا پیٹرن ہو جاتا۔ تو یہاں پہ پیٹرن ہے، دیکھیے کون سا پیٹرن ہے بھائی، یہ یہاں پہ سب کے اکائی کے مقام پہ 1 ہے، اور یہاں پہ کیا ہے، دیکھیے سب کے اکائی کے مقام پہ کیا ہے، 2 ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ 1 لکھا، 1 1، ٹھیک ہے، 2 1 3 1، اس طرح سے ایک پیٹرن بن رہا ہے یہاں پہ، ہے نا، مطلب 10 10 کا اضافہ ہو رہا ہے، دیکھو 1 تھا، 1 میں 10 اضافہ ہوا، 11 ہوا، 11 میں پھر 10 اضافہ ہوا، 21 ہوا، 21 میں پھر 10 کا اضافہ ہوا، مطلب یہ ایک قسم کا پیٹرن ہے۔ اسی طرح یہ والا بھی دیکھیے، 2 تھا بھائی، ٹھیک ہے، 2 میں 10 جمع ہوئے، 12 ہوئے، 12 میں پھر 10 جمع ہوئے، 22 ہوئے، مطلب یہاں پر بھی 10 10 کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بول رہا ہے، دیکھیے اگر طاق عدد کا نمونے رہے تو نمونے میں اگر طاق عدد رہے تو طاق عدد کا نمونہ، اگر جفت عدد رہے تو جفت عدد کا نمونہ۔ نیکسٹ دیکھیے 4 متواتر کسے کہیں گے، ایک کے بعد دیگر آنے والے، ٹھیک ہے، سلسلہ وار۔ 4 متواتر اعداد کا مجموعہ درمیانی 2 اعداد کے مجموعے کے دگنا ہوتا۔ 4 لے لیں گے، بیسک لے لیں گے، 1 2 3 یہ 4 یہ 4 اونلی۔ تو یہ 4 متواتر اعداد ہے، ان کا مجموعہ کتنا ہوتا بھائی، ان کا مجموعہ کتنا ہوگا، یہاں پر آپ دیکھو یہ 7 یہ 10، ان کا مجموعہ 10 ہے۔ کیا بول رہا ہوں نے، درمیانی 2 عدد، کون ہے درمیانی 2 عدد، 2 اور 3 ہے۔
ان کے مجموعے کا دگنا. مجموعہ کیا ہے بھائی ان کا 5 ہے, اس کا دگنا مطلب کتنا ہوگا 10 ہے. مساوی ہے نا, یہ 10 مساوی ہے نا. کیا بول رہا بھائی, 4 متواتر عدد کا مجموعہ کس کے مساوی ہوتا, درمیانی 2 عدد کے مجموعے کے دگنے کے مساوی دیتا. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ دیکھیے, دو متواتر اعداد کے مجموعے سے حاصل ہونے والے عددی نمونے میں 2 بڑھتے جاتے. 2 متواتر مطلب یہاں پہ دیکھیے 2 متواتر مطلب 1 جمع 2, ان کا مجموعہ کیا ہو گیا 3 ہو گیا. اسی طرح 2 جمع 3, 2 3 کتنا ہو گیا 5 ہو گیا. اسی طرح 3 جمع 4 کتنا ہو گیا بھائی 7 ہوگا. مطلب دیکھو یہاں سے ان دونوں میں کتنا فرق ہے 2 کا ہے, ان دونوں میں کتنا فرق ہے 2 ہے. اب نیکسٹ جو آئے گا اس کا بھی فرق کتنا رہے گا 2 کا رہے گا. مطلب 2 متواتر عدد کو اگر اپن جمع کرتے جائیں گے تو جو ان کا حاصل رہے گا وہ حاصلوں میں کیا رہے گا 2 کا کیا رہے گا فرق رہے گا, یا پھر 2 بڑھتے رہیں گے. مطلب 3 تھے 3 سے 2 بڑھ گئے, پھر 5 تھے 5 سے 2 بڑھ گئے 7 ہو گئے, پھر 7 سے پھر 2 بڑھ جاتے 9 ہو جاتے, اس طرح سے. ٹھیک ہے نا, مطلب 2 کا 2 بڑھتے جاتے. اسی طرح اگر 3 متواتر کو لیں گے تو کیا ہو جاتا 3 بڑھتے جاتے. یہاں پہ دیکھ لو 1 جمع 2 جمع 3 کتنے ہو گئے بھائی 6 ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر 2 جمع 3 جمع 4 کتنے ہو جاتے 9 ہو جاتے. ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیے 3 جمع 4 جمع 5 کتنے ہو گئے یہ 9 3 12. اب یہاں پہ دیکھو یہ یہاں پہ دیکھو 6 تھے 6 سے 9 ہوئے مطلب 3 بڑھے. ٹھیک ہے 3 بڑھے. اسی طرح 9 سے کیا ہوئے 12 ہوئے تو 3 بڑھے. 3 متواتر عددوں کو اگر جمع کرے تو جو حاصل رہتا نا اس میں کتنے 3 بڑھتے ہوئے جاتے. اسی طرح اب نیکسٹ دیکھیے, نیکسٹ پیٹرن کیا ہے 4 متواتر عدد. 4 متواتر عدد میں بھی کیا ہو جاتا بھائی 4 بڑھتے جاتے سیم. ٹھیک ہے. تو ایک مخصوص طریقے سے جوڑے گئے اشکال یا اعداد کو کیا بولتے نمونے بولتے. ٹھیک ہے. ایک مخصوص اس میں کیا ہے ایک خاص طریقہ رہتا. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ دیکھیے, یہاں پہ دیکھیے متشاکل ظاہر کرنے والی متشاکل کو جو ظاہر کرنے والا خط رہتا نا اس کو متشاکلی محور یعنی ایکسس آف سیمیٹری بھی کہتے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ کیا ہے دیکھیے, کسی عدد کے تمام ہندسوں کا مجموعہ کیا ہے اگر 9 کا ضارب مطلب تقسیم ہونے والا. ٹھیک ہے. ضارب ہو تو کیا ہو وہ عدد کیا ہے 9 سے پورا تقسیم ہو جاتا. نیکسٹ کیا ہے, یہاں پر سیمیٹری لائنز کے بارے میں ہی بتا رہا ہے. کیا بول رہا ہے دیکھیے, مساوی الاضلاع مطلب اس کے تینوں ضلع مساوی رہتے. اس کے بعد مساوی الاضلاع مثلث, تو اس میں کتنے سیمیٹری رہتے 1 2 3 کتنے رہتے 3. اسی طرح مربع میں کتنے رہتے بھائی دیکھیں نا اپن 4. ٹھیک ہے. 1 2 3 4. اسی طرح مستطیل میں کتنے رہتے, مستطیل میں یہ ایسے میں کیسے میں کتنے ہو گئے 2. مسدس مطلب کیا 6 ضلع والی شکل. 6 ضلع والی شکل میں کتنے رہتے, یہ 1 یہ 2 یہ 3. ٹھیک ہے. یہ ایسے میں 4 ایسے میں 5 ایسے میں 6 کتنے رہتے اس میں 6 رہتے. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ دیکھیے, یہاں پر اس کی تشاکلی شکل بتانا ہے. کس کی بھائی اس کی تشاکلی شکل بتانا ہے. تو یہ دیکھیے لائن کے اوپر اس طرح سے ہے تو یہ کیا ہو جاتا لائن کے اوپر کس طرح رہتا, یہ اس طرح ہوتا. کہاں ہے میں سے شکل یہ والے. ٹھیک ہے. پھر یہ پیٹرن ہے دیکھیے, یہ اوپر ایسا تھا پھر یہاں پہ سائڈ میں ہوا پھر ادھر نیچے ہوا تو اب کدھر ہوئے گا لاسٹ میں ایسا رہے گا. کون سا ہے ایسا, یہ والا ہے. ٹھیک ہے. خالی پیٹرن ہے, آپ کو دیکھ کے سمجھ جا سکتے آپ. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیے یہ کونے میں تھا پھر یہ کونے میں ہوا. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ نیچے اترا تو اب کدھر رہنا ادھر سائڈ میں رہنا. کہاں پر ہے وہ یہاں پر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ دیکھیے طاق عدد میں 2 جمع کرنے پر آنے والا کیا رہتا طاق عدد رہتا. کیسا بھائی, یہ دیکھیے یہ 3 ہے 3 میں 2 جمع کرے, یہ طاق عدد تھا اس میں 2 جمع کرے کیا آیا بھائی 5 آیا تو یہ بھی کیا ہے طاق عدد ہے. اسی طرح میں 5 لے لیے یہ طاق عدد تھا اس میں 2 جمع کرے کیا آیا بھائی 7 آیا تو یہ بھی کیا ہے طاق عدد ہے. مطلب کسی بھی طاق عدد میں اگر 2 جمع کرے جیسے 19 ہے بھائی 19 میں 2 جمع کرے کیا آیا 21 آیا 21 بھی کیا ہے طاق عدد ہے. مطلب ایک طاق عدد میں اگر 2 جمع کرتے تو حاصل ہونے والا عدد بھی کیا رہیں گا طاق عدد رہیں گا. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ دیکھیے گا,
یہاں پر دیکھو ایک پیٹرن بتا رہا، کیا بتا رہا بھائی یہاں پر دیکھیے 1 جمع 9 کتنے ہو گئے 10 ہو گیا، 2 جمع 8 کتنے ہو گئے 10 ہو گئے، 7 جمع 3 کیا ہو گئے 10 ہو گئے۔ اب نیکسٹ کیا آنا 6 جمع 4 10 آنا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھو 11 مائنس 1 کیا ہو جاتا 10 ہو جاتا، 12 مائنس 2 کیا ہوتا 10 ہوتا، 13 مائنس 2 10 ہوتا۔ اب اس کے بعد کیا آنا 14 مائنس 4 10، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھو 30 مائنس ٹھیک ہے 60 مائنس 30 کیا ہوتا 30 ہوتا، 70 مائنس 40 کیا ہوتا 30 ہوتا، 80 مائنس 50 کیا ہوتا 30 ہوتا۔ اب نیکسٹ بھی جو آنا وہ 30 آنا، تو جو کیا ہے 90 مائنس 60 کیا ہے 30 ہو جاتا۔ اب یہ دیکھو یہاں تو 40 آ جاتا، یہاں بھی 40 آ جاتا، یہاں پہ 20 آ جاتا، بچا کیا یہی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 3 متواتر طاق اعداد کے مجموعہ حاصل ہونے والے عددی نمونے میں بڑھتے 3 متواتر طاق عدد، مطلب طاق عدد کو سے بھائی 3 5 یہ 7 3 ایک کے بعد ایک آنے والے طاق عدد ہے، ان کا مجموعہ کریں گے۔ کیا کریں گے مجموعہ، کتنا ہوگا بھائی 10 اور 5 کتنا ہوگا 15 ہوگا۔ پھر اس کے بعد 5 7 یہ دیکھیے 9 ان کو مجموعہ کریں گے، کتنا ہو گیا یہاں پہ 16 5 کتنے ہو گئے 21 ہو گئے، 16 5 21 ہو گیا۔ مطلب کتنا بڑا اس کے اندر کتنا بڑا یہاں پر 5 1 منٹ ہاں برابر کتنا ہوگا یہاں پر یہ 12 اور 9 کتنے ہو گئے 21 ہو گئے۔ کتنا بڑا یہاں پر 6 بڑا، تو کیا ہو جاتا اگر 3 متواتر طاق عددوں کا مجموعہ اگر کیا کریں گے مجموعہ کو حاصل کرتے ہوئے کنٹینیو کرے تو سلسلے کو کیا ہو جاتا اس کے حاصل میں 6 کا اضافہ ہو جاتا۔ اسی طرح دیکھیے 2 متواتر جفت اعداد کے مجموعے سے حاصل ہونے والے عددی نمونے، 2 متواتر جفت مطلب 2 اس کے بعد جفت کیا ہے 4 ہے، جمع کرے کیا آیا بھائی 6 آیا۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیے دوسرا لے لیں گے، کیا لیں گے 4 جمع 6 لیں گے، کیا آیا بھائی 8 آیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد لے لیں گے 6 جمع 8 لے لیں گے، کیا آ جاتا یہاں پر 12 آ جاتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح 8 جمع 10 لے لیں گے، کیا ہو جاتا 18 ہو جاتا۔ تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ 8 سے دیکھیے کتنا ہوگا 12 ہوگا، مطلب 4 کا اضافہ ہوگا۔ یہاں 12 سے کیا ہوگا 1 منٹ 2 متواتر جفت اعداد کے مجموعے سے حاصل ہونے والے عددی اعداد میں کیا 2 متواتر جفت عدد برا جفت عدد کو سائے 2 ہے اور یہ 4 ہے، کیا ہو گیا 6 ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد 4 جمع 6 کتنے ہو گئے بھائی یہ 10 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 6 جمع 8 یہ کتنے ہو گئے بھائی 14 ہو گئے۔ اسی طرح 8 جمع 10 کتنے ہو گئے بھائی یہ 18 ہو گئے۔ تو کتنے بڑھ رہے دیکھو 6 سے 10 ہوا 4 بڑا، 10 سے 14 ہوا 4 بڑا، 14 سے 18 ہوا کتنا بڑا 4 بڑا۔ تو کتنا بڑھتے بھائی 4 کیا ہے بڑھتے جاتے نمونے میں، یہ والا 4 بڑھتے جاتے نمونے میں، ٹھیک ہے۔ یہ تو خیر دکھائی نہیں دے رہا، چھوڑ دیجئے۔ یہاں پر دیکھیے یہ پیٹرن دیکھیے، یہاں پہ یہ دیکھیے 1 2 دونوں کا مجموعہ کیا ہے 3 ہو گیا، 3 کیا ہے بھائی منفرد عدد ہے۔ اسی طرح دیکھو یہاں پر منفرد بول رہے کیا ہے یہ طاق عدد ہے، اسی طرح منفرد بھی ہے وہ طاق عدد ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 2 کے بعد پھر 2 آیا 2 3 پھر ان دونوں کا مجموعہ 5 ہوگا۔ نیکسٹ کیا آنا 3 4 آنا، ان کا مجموعہ 7 آنا۔ تو یہاں پر بھی 3 4 7 ہے، یہاں پر بھی 3 4 7 ہے، تو یہ دونوں میں سے کون سا بھی ایک ہو سکتا، یہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا، اس کے بعد کیا آنا پھر 4 یہاں پہ دیکھیے 2 پہ ختم تو 2 پہ شروع، تو 3 پہ ختم تو 3 سے شروع، تو یہ 2 بھی 3 سے شروع تھا۔ اب اس کے بعد دیکھیے 2 بھی 4 پہ ختم ہو رہے، تو 4 سے شروع ہونا نا، تو یہ تو 3 سے ہو رہا، یہ نہیں ہے، تو کون سا والا سی والا کریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا صحیح ہے سی والا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ پیٹرن، دیکھیے یہ پیٹرن کیا ہے، یہاں پہ دیکھو یہ 8 ہے، اس کے بعد کیا ہے یہاں پر 7 ہے، 6 جمع 1 کیا ہوتا 7، پھر 2 جمع 4 کیا ہوتا 6، اس کے بعد 5 ہے، اس کے بعد 4 ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یہاں پر پھر 12 ہو گیا، مطلب یہاں تک
1 2 3 4 5 حصے بڑھ رہے، اس کے بعد کیا ہو جاتا، 5 حصے کمی ہو رہی، 5 جو ترتیب ہے وہ کیا ہے، کم ہو رہی، اور جو چھٹویں ترتیب ہوگی وہاں پہ اضافہ ہو رہا۔ تو یہاں پہ دیکھو کون سا ایسا ہے جس میں چھٹواں میں اضافہ ہو رہا، 5 ترتیب کو ہی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیے یہ 13 ہے، یہ 12 ہے، یہ کیا ہوگا اس کے بعد، یہ 9 ہوگا، یہ تو نہیں ہوتا۔ یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ 11 ہو گیا، 10 ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد 9 ہو گیا، 8 ہوگا، یہ ترتیب صحیح ہے۔ دیکھیے تو سی والا صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ پورے ویسے ہی ہے سیم۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر اوپر کا ہی ہے، یہاں پر وہی ہے، دیکھیے 9 ہے، 9 کو کیسا لکھ سکتے ہیں، 1 + 8 2 + 7، اس کے بعد کیا جانا، 3 + 6 4 + 5 5 + 4، یہ والا رائٹ ہے۔ نیکسٹ دیکھیے یہاں پر 10 11 13 16 یہ ہو رہے، مطلب کیا ہو رہا، دیکھیے یہاں پہ، یہاں 10 میں کیا ہوا، 1 کا اضافہ ہوا، 11 ہوئے، 11 میں کیا ہوا، 2 کا اضافہ ہوا، 13 ہوئے، 13 میں کیا ہوا، 3 کا اضافہ ہوا، 16 ہوئے، اب 16 میں 4 کا اضافہ ہوا، 20 ہوئے، تو اب 20 میں کس کا اضافہ ہونا، 5 کا اضافہ ہونا، 25 ہونا، لیکن یہاں پہ 25 تو ہے ہی نہیں، تو یہاں پہ 25 تو ہے ہی نہیں، تو یہاں پہ 1 منٹ، 10 میں 1 کا اضافہ ہوا، 11 میں دیکھیے 2 کا اضافہ ہوا، 13 میں 3 کا اضافہ ہوا، 14 میں دیکھیے 4 کا اضافہ ہوا، 16 میں 4 کا اضافہ ہوا، اب 20 میں کیا ہونا، 5 کا اضافہ ہونا، ظاہر سی بات ہے، لیکن یہاں پہ 25 ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 25 آنا چاہیے۔ نیکسٹ دیکھیے گا 1 + 3 کیا ہے، یہ 1 3 کیا ہے، 1 3 کیا ہے، یہ تاخدت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں فرسٹ میں 1 + 3 لے لیے، سیکنڈ میں کیا لیے، 1 + 3 + 5 لیے، اب نیکسٹ کیا آنا بھائی، اس میں اور ایک عدد یعنی 7 ایڈ ہونا، کہاں ہے 7، سی میں ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیے یہاں پر 1 2 3 ہے، پھر اس کے بعد 3 4 5 ہے، اب نیکسٹ کیا آنا، 4 5 6، کہاں ہے 4 5 6، یہاں پہ دیکھیے 1 2 3، پھر 3 پہ ختم ہو کے 3 سے شروع ہوگا، تو یہاں پہ 5 پہ ختم ہونا نا، تو 5 سے شروع ہونا، جو کہ کیا ہے یہاں پر یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے، یہ بھی 5 سے شروع ہو رہا، کیوں نہیں ہے بولتے، اس میں 6 ہے، 6 کے جو 6 کیا ہے بھائی، 6 یہاں پر جفت عدد ہے، جبکہ یہاں پہ کس کی جوڑی ہے، یہاں پر طاق عدد کی جوڑی ہے، وہی ہے، دیکھیے پورے پیٹرن کے ہی ہے اس میں۔ یہاں پہ یہ والا دیکھ لیجئے، 1 منٹ، یہ والا بھی پیٹرن دیکھ لیجئے، یہاں پہ 1 مطلب 1 کا مربع، 4 مطلب 2 کا مربع، 9 مطلب 3 کا مربع، 16 مطلب کیا ہے 4 کا مربع، نیکسٹ کیا آنا 5 کا مربع مطلب 25 آنا، ٹھیک ہے، یہ 30 نمبر والا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے یہ والا، دیکھیے 3 ہے، 6 ہے، 10 ہے، 15 ہے، کیا دکھ رہا ہے اس میں اپنے کو کامن، یہاں پہ دیکھو کتنا ہے، یہاں پر اس میں دیکھیے یہاں پر 1 کی دوسری جمع 2 ہے، دیکھیے مطلب 3 ہو گئے، یہاں پہ کیا ہے دیکھیے 2 کی دوسری جمع 2، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے دیکھیے یہاں پر 3 کی دوسری 9 مطلب 9، 1 منٹ یہاں پہ دیکھیے ان کا فرق ہی دیکھ لیجئے، 3 ہے، 6 ہے، 10 ہے، 15 ہے، فرق کتنا ہے، یہاں پہ 3 ہے، یہاں پہ کتنا ہے بھائی 4 ہے، یہاں پہ کتنا ہے 5 ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ فرق کیا رہیں گا، 6 رہیں گا، 6 مطلب اس میں 6 جمع کرے تو کتنا ہو جاتا 21، جو کہ کون سا ہے، یہ والا صحیح ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے مزدس میں کتنے تشاکلی، تو ظاہر سی بات ہے کتنے رہتے، 6 رہتے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ کون سا پیٹرن ہے، 2 ہے، 6 ہے، 28واں، 6 ہے، 12 ہے، 20 ہے، کون سا پیٹرن دکھائی دے رہا، یہ 2 میں 6 ہو رہے مطلب 4 کا اضافہ ہو رہا، یہاں پہ دیکھیے 6 سے 12 ہو رہے مطلب یہاں پر 6 کا اضافہ ہو رہا، 12 سے یہاں پر 20 ہو رہے، یہاں پر 8 کا اضافہ ہو رہا، ٹھیک ہے نا۔ اب نیکسٹ کیا ہوگا، یہاں پر نیکسٹ یہاں پر 4 6 8، تو یہاں پہ کیا رہیں گا 10 کا اضافہ ہوگا، تو 10 کس میں ہے، یہاں پر کہاں ہے، کون سا
ایک منٹ. ہاں تو 10 کا اضافہ ہوا تو کیا ہو جاتا بھائی؟ یہ 30 ہو جاتا. ٹھیک ہے نا؟ آئی ہوپ آپ کو یہ کیا ہے بیسک پوائنٹ آتے ہی، اس لیے میں اس پہ زیادہ ڈیپلی نہیں گئے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں کچھ اور دیکھیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.